حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے فرمان کے مطابق مدینہ منورہ میں سب سے پہلے سورہ بقرہ نازل ہوئی۔ اس سے مراد یہ کہ جس سورت کی آیات سب سے پہلے نازل ہوئی وہ سورہ بقرہ ہے۔ اس میں آیات، کلمات اور حروف کی کیا تعداد ہے؟ سبحان اللہ۔ اس سورت میں 40 رکوع ہیں، 286 آیتیں ہیں، 6121 کلمات، 6121 کلمات ہیں اور 25,500 حروف ہیں، 25,500 حروف ہیں۔ سبحان اللہ۔ بقرہ نام رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ عربی میں گائے کو بقرہ کہتے ہیں، اور اس سورت کے 8ویں اور 9ویں رکوع کی آیت نمبر 67 سے لے کر 73 میں بنی اسرائیل کی ایک گائے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اسی مناسبت سے اسے سورہ بقرہ کہتے ہیں۔ ون آف دا بیوٹیفل اسٹوری ہے، قرآن کا واقعہ ہے، ضرور پڑھیں اور یقین کریں جب آپ سورہ بقرہ کا یہ گائے والا واقعہ پڑھیں گے نا تو آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ والدین کی خدمت کا کیا شاندار درس قرآن دیتا ہے، حلال مال کی کیا برکتیں ہیں اس سورہ بقرہ والے واقعے میں ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سورہ بقرہ کے فضائل حدیث میں بڑے بیان ہوئے۔ سبحان اللہ۔ میں 2-3 حدیثیں پڑھ کر سناتا ہوں۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث مسلم شریف میں ہے، قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنی تلاوت کرنے والوں کی شفاعت کرے گا، اور 2 روشن صورتیں یعنی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھا کرو کیونکہ یہ دونوں قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جس طرح 2 بادل ہوں یا 2 سائبان ہوں یا 2 اڑتے ہوئے پرندوں کی قطاریں ہوں، یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کریں گی۔ سورہ بقرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کو پڑھتے رہنے میں برکت ہے اور نہ پڑھنے میں ثواب سے محروم رہ جانے پر حسرت ہے، اور جادوگر اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اللہ، یعنی جس گھر میں جادو ٹونے سے آپ بچنا چاہتے ہیں، آسیب سے بچنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں روزی میں برکت ہو جائے، گھر میں سورہ بقرہ کا ختم کرائیں، سورہ بقرہ پڑھیں، آپ دیکھیں انشاءاللہ کتنی برکتیں ملے گی۔ ایک اور بڑی پیاری حدیث پاک ہے اور بخاری شریف کی حدیث ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جو شخص رات کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لے گا وہ اسے ناگہانی مصائب سے کافی ہوں۔ سبحان اللہ۔ یعنی ناگہانی مصیبتیں اور آفتیں اسے نہیں آئیں گی۔ سبحان اللہ۔ اب اس کے کچھ مضامین، ٹاپکس آف سورہ بقرہ یہ بھی سن لیجیے۔ یہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت ہے اور اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ بنی اسرائیل پر کیے گئے انعامات، ان انعامات کے مقابلے میں بنی اسرائیل کی ناشکری، بنی اسرائیل کے جرائم جیسے بچڑے کی پوجا کرنا، سرکشی اور اناد کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے طرح طرح کے مطالبات کرنا، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرنا، انبیاء کرام کو ناحق شہید کرنا، عہد توڑنا وغیرہ، گائے ذبح کرنے کا واقعہ، نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں موجود یہودیوں کے باطل عقائد و نظریات کو بیان کیا گیا، مسلمانوں کو یہودیوں کی دھوکہ دہی سے آگاہ کیا گیا۔ تو الحمدللہ اس میں بہت سارے مضامین ہیں۔ سورہ بقرہ کی خوب تلاوت کیجئے اور اس کی برکتیں لوٹیے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ایک بار آرام کر رہے تھے، فجر کا وقت، کسی نے فجر کے لیے جگایا، آپ کی آنکھ کھلی، آپ نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا، آپ نے کون ہے جس نے مجھے اٹھایا؟ کہا حضور شیطان۔ کہا شیطان فجر کے لیے کب سے اٹھانے لگا؟ شیطان کا کام سلانا ہے اور تم مجھے نماز کے لیے اٹھا رہے ہو؟ کہا حضور کل آپ کی فجر کی جماعت چلی گئی تھی، آپ تھوڑا دیر سے اٹھے تھے، آپ کی آنکھ دیر سے کھلی، آپ اتنا روئے، اللہ کی بارگاہ میں اتنی گریہ وزاری کی، میں نے فرشتوں کو باتیں کرتے سنا کہ اللہ نے آپ کی اس گریہ وزاری، آپ کے افسوس کی برکت سے آپ کو 70 جماعت کا ثواب عطا فرما دیا۔ میں نے سوچا آج پھر سوتے رہ جائیں گے، تھوڑی دیر بعد اٹھیں گے، پھر آپ نے رونا ہے، پھر افسوس کرنا ہے، ایک کی بجائے 70 کا ثواب ملنا ہے۔ میں نے جگا دیا، آپ اٹھ کے ایک ہی نماز پڑھ لیں۔ تو یہ وہ مردود ہے کہ وہ چاہتا یہ ہے ہمیں زیادہ نیکیاں نہ ملیں اور ہم اسی کی باتوں میں آ جاتے ہیں، ہم جماعت چھوڑ دیتے ہیں، ہم نفل چھوڑ دیتے ہیں، ہم درود چھوڑ دیتے ہیں، ہم تلاوت چھوڑ دیتے ہیں۔ ارے لڑائی لڑنی ہے تو آؤ نا، شیطان کہے گھر میں نماز پڑھ لو، ہم کہیں نہیں شیطان ہم تیرے نہیں رحمان کے بندے ہیں، ہم 5 نمازیں باجماعت ادا کریں گے۔ سنت قولی، سنت فعلی اور سنت تقریری۔ سنت قولی کیا ہے؟
سنت قولی یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشادات فرمائے، جو فرمودات فرمائے، یعنی جو فرامین فرمائے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے زبان سے جو ارشاد فرمایا، یہ سنت قولی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، سنت فعلی کیا ہے؟ اس سے مراد وہ تمام امور ہیں جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود کیا کرتے تھے، خود اس کو عمل کیا کرتے. یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کیے ہوئے مبارک کاموں کو سنت فعلی کہیں گے. مثال کے طور پر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھ کر کھانا کھایا کرتے تھے، تو یہ بیٹھ کر کھانا سنت فعلی میں شمار ہوگا. بالکل اسی طرح بہت سارے امور جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فعلی طور پر کیے، خود فرمائے، یہ سنت فعلی ہو گیا. اب آئیے سنت تقریری. یہ کیا ہے؟ علماء لکھتے ہیں کہ سنت تقریری سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے کسی صحابی نے کوئی کام کیا ہو، یا اس کی فقط اطلاع نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پہنچی ہو، لیکن اس کام کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے منع نہ فرمایا ہو، بلکہ خاموشی اختیار کی ہو یا پسند فرمایا ہو، تو صحابہ کرام کے ایسے افعال کو سنت تقریری کہیں گے. سنت ایک ایسا کمال کا کام ہے کہ جو ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خاص نگاہ عنایت کا گویا حقدار بنا دیتا ہے. دنیا میں بھی انشاءاللہ اس کی برکتیں ملتی ہیں، اور قیامت کے دن وہ انعام ملے گا جو ہر مسلمان کے لیے ایک کمال کا انعام ہے. سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد سنیے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، من احب سنتی فقط احبنی ومن احبنی کانا معی فی الجنہ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. اللہ اکبر. ناظرین ذرا غور تو کیجئے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ جنت میں مل جائے، اور کیا چاہیے ہمیں؟ اچھا، ایک طرف سنت والا راستہ ہے جو جنت میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ لے جاتا ہے، اور ایک راستہ سنت سے ہٹ کر چلنے والا ہے. اس کے بارے میں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، فمن رغب عن سنتی فلیس منی. جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ ہم میں سے نہیں ہے. اب غور کیجئے، ایک طرف خود نبی پاک معاذ اللہ ان لوگوں کے لیے کتنی بڑی محرومی ہے کہ انہیں دور فرما رہے ہیں کہ ہم میں سے نہیں ہے. جو سنت پر عمل نہیں کرتا وہ کدھر جائے گا؟ سچ بولنا بھی سنت ہے، وعدے پورے کرنا بھی سنت ہے، وقت پر قرض لوٹانا بھی سنت ہے، بچوں پر شفقت اور بڑوں سے پیار سے پیش آنا بھی سنت ہے، اپنی فیملی کا خیال رکھنا بھی سنت ہے، اپنی ازواج، اپنی جو بچوں کی ماں ہے اس کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرنا بھی سنت ہے، مسکرانا بھی سنت ہے، پڑوسی کا خیال رکھنا بھی سنت ہے. سبحان اللہ. مسلمانوں کی مدد کرنا بھی سنت ہے، عاجزی کرنا بھی سنت ہے، سخاوت کرنا بھی سنت ہے. سبحان اللہ. وعدہ پورا کرنا بھی سنت ہے، غریبوں کی داد رسی کرنا بھی سنت ہے، چوپایوں پر جانوروں پر بھی شفقت کرنا سنت ہے، جانوروں کا خیال رکھنا بھی سنت ہے. سبحان اللہ. ایثار کرنا سنت ہے، سجدہ کرنا، عبادتیں کرنا بھی سنت ہے، رات جاگ کر رب کی بارگاہ میں آہو فغاں کرنا، التجائیں کرنا، دعائیں کرنا بھی سنت ہے. کیا ہم جانتے ہیں کہ حیا بھی سنت ہے؟ جی ہاں، بے حیائی سے بچنا ہے، حیا بھی سنت ہے. کیا آپ جانتے ہیں کہ خوف خدا یہ نبی پاک کا ایک شاندار انداز ہے؟ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی بات ہو رہی ہے تو پیارے آقا کی شفقت، رحمت امت پر جو ہے اس کا ذکر کریں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے. تو بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ان مبارک عادتوں کا ذکر ہوگا، پیارے آقا کے ان اخلاق کریمہ کا ذکر ہوگا جس کو اگر ہم آسان لفظوں میں سمجھنا چاہیں کہ کردار میں ہمیں کیا تبدیلی لانی ہے، اپنے کردار کے اندر کس سنت کو ایڈ آن کرنا ہے، یہ ہمارے سلسلے کا موضوع ہوا کرے گا. تو اے وہ اسلامی بھائیوں، پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں جو بظاہر تو سنتوں پر عمل کرتے ہیں، کیا دل بھی سنتوں والا ہے؟ کیا کردار بھی سنتوں والا ہے؟ کیونکہ جس کا چہرہ سنتوں والا ہے اس کا کردار تو ضرور سنتوں والا ہونا چاہیے. تو انشاءاللہ اس پروگرام میں ہم ہر اپنی کے ایپیسوڈ کے اندر ایک ایسی ہی سنت کا ذکر کریں گے. آج ایک ایسی عظیم و شان سنت کا ذکر کرنا ہے، سبحان اللہ، کہ اس پر عمل کرنے والے رب عز و جل کو کتنے پسند آتے ہیں. میری مراد ہے عاجزی کرنے والے، انکساری کرنے والے، اور سبحان اللہ
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عاجزی اور انکساری کی تو کیا بات ہے. ضرور آپ کو کچھ خوبصورت واقعات بھی سنائیں گے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز بھی بتائیں گے, اور پھر ہم اپنے آپ کو چیک کریں گے کہ ہمارے اندر کیا یہ وصف موجود ہے کہ کہیں خدا نہ خواستہ تکبر کی طرف تو ہماری زندگی نہیں چلی گئی ہے. بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور ایمان والے اور ایمان والیاں اور فرما بردار اور فرما برداریں اور سچے اور سچیاں اور صبر والے اور صبر والیاں اور عاجزی کرنے والے اور عاجزی کرنے والیاں اور خیرات کرنے والے اور خیرات کرنے والیاں اور روزے والے اور روزے والیاں اور اپنی پارسائی نگاہ رکھنے والے اور نگاہ رکھنے والیاں اور اللہ کو بہت یاد کرنے والے اور یاد کرنے والیاں, ان سب کے لیے اللہ نے بخشش اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے. ناظرین, قرآن پاک کی شاندار آیت کی تلاوت سنیے, اب ذرا اس کا ترجمہ سنیے. کیا خوبصورت انداز میں قرآن کا اسلوب ہے, کتنی کیٹیگریز بیان کی گئی ہیں. اللہ فرماتا ہے بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں اور سچے مرد اور سچی عورتیں اور صبر کرنے والے اور صبر کرنے والیاں اور عاجزی کرنے والے اور عاجزی کرنے والیاں اور خیرات کرنے والے اور خیرات کرنے والیاں اور روزے رکھنے والے اور روزے رکھنے والیاں اور اپنی پارسائی کی حفاظت کرنے والے اور حفاظت کرنے والیاں اور اللہ کو بہت یاد کرنے والے اور یاد کرنے والیاں, ان سب کے لیے اللہ عز و جل نے بخشش اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے. اللہ اکبر, کیا خوبصورت ایک لسٹ ہے. اللہ کرے کہ میرا اور آپ کا بھی انہی میں شمار ہوتا ہو. یہ بہت پیاری خوبیاں ہیں ناظرین, دیکھیے ہمارے اندر ہیں کہ نہیں. کیا ہم ان تمام کاموں میں کچھ کام بھی کرنے والے ہیں کہ نہیں کہ خدا نہ خواستہ نافرمانی کرنے والے, ظلم کرنے والے, لوگوں کو تکلیف پہنچانے والے, کسی کا مال دبانے والے, کسی کی زمین پر قبضہ کرنے والے, اپنی زبان سے لوگوں کو تکلیف پہنچانے والے, وعدہ کر کے وعدہ توڑ دینے والے, قرض لے کر واپس نہ لوٹانے والوں میں تو کہیں ہمارا نام نہیں. یعنی ایک تو یہ لسٹ ہے نا جو نافرمانوں کی میں نے بیان کی, اور ایک قرآن نے لسٹ بیان کی ہے. اللہ اکبر, اللہ کرے کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں, اور یہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز, یہی اللہ والوں کا انداز. تو اسی آیت میں عاجزی کرنے والے اور عاجزی کرنے والیوں کا ذکر ہے, اور آج ہمارا ٹاپک بھی یہی ہے کہ عاجزی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے اور کمال کی سنت ہے. دیکھنا یہ ہے کہ ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سنت پر کتنا عمل کرتے ہیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ ایمان افروز واقعات. سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی شان تواضع, تواضع بھی عاجزی کو ہی کہتے ہیں, سارے عالم سے نرالی تھی. نبی پاک کی وجہ سے سچی بات یہ ہے تمامی عادتیں سب سے نرالی ہے. مجھے مولانا حسن رضا خان صاحب کا وہ خوبصورت شعر یاد آ رہا ہے, تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے, تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ اختیار عطا فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اگر آپ چاہیں تو شاہانہ زندگی بسر فرمائیں, اور اگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چاہیں تو ایک بندے کی زندگی گزاریں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بندہ بن کر زندگی گزارنے کو پسند فرمایا. حضرت اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ تواضع اور انکساری دیکھ کر فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, آپ کی اس تواضع کے سبب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ جلیل القدر مرتبہ عطا فرمایا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام تمام اولاد آدم میں سب سے زیادہ بزرگ اور بلند مرتبہ ہے. قیامت کے دن سب سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر انور سے اٹھائے جائیں گے, اور میدان محشر میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے. ناظرین ذرا غور کیجئے, ایک طرف مرتبہ کیا ہے, اسٹیٹس کیا ہے, مقام کیا ہے. آج دنیا میں کسی کو تھوڑی دولت مل جائے, شہرت مل جائے, حسن مل جائے, کوئی مقام مل جائے تو پیر زمین پہ نہیں رہتے. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہیں جو وجہ تخلیق کائنات ہیں. جی ہاں, ہی از دا ریزن آف دا آل کریشن. ساری کائنات ہی ان کے لیے بنائی گئی ہے. رب کے حبیب ہیں. آپ نے سنا کہ سب سے بلند و بالا ہے,
بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. اتنی بڑی ہستی ہے اور عاجزی اور انکساری کے پیکر ہیں. اور سبحان اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس عاجزی والی عادت, سبحان اللہ, اگر غور کریں پیارے آقا وہ شاہانہ زندگی پسند فرما لیتے اور اپنی زندگی شاہانہ انداز سے گزارتے تو بہت سارے غریب امتی تو یہی سوچتے رہ جاتے کہ اتنی مہنگی مہنگی چیزیں نبی پاک کی سنت ہے, ہم کہاں سے عمل کریں گے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ عاجزی والی زندگی گزاری, وہ سادگی والی زندگی گزاری کہ آج ایک غریب مسلمان بھی بڑی آسانی سے ان سنتوں پر عمل کر سکتا ہے, اور امیر مسلمان بھی, امیر امتی بھی چاہے تو سادگی اختیار کر کے ان سنتوں پر عمل کر سکتا ہے. بہرحال انشاءاللہ سادگی بھی کسی ایک سلسلے میں ہم پراپر پورا ڈسکس کریں گے. آج ہمارا ٹاپک ہے تواضع, عاجزی, انکساری. بڑا خوبصورت شعر ہے نا, مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے, مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے, کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں, ذرا حدیث سنیے گا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے عصا مبارک سے ٹیک لگائے ہوئے اپنے مبارک کاشانے سے اپنے مبارک گھر سے باہر تشریف لائے تو ہم سب صحابہ تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے. نبی پاک کی آمد تھی تو صحابہ ادب میں کھڑے ہو گئے. تو یہ دیکھ کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انکسارن کیا فرمایا کہ تم لوگ اس طرح نہ کھڑے ہوا کرو کہ جس طرح عجمی لوگ ایک دوسرے کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. میں تو ایک بندہ ہوں, بندوں کی طرح کھاتا ہوں اور بندوں کی طرح بیٹھتا ہوں. اللہ اکبر, ذرا غور کیجیے, اتنا بڑا مقام کہ پیارے آقا جب معراج کی رات جنت کی طرف جائیں تو جنت سجائی جائے, فرشتے استقبال کریں, مگر اپنے صحابہ سے کہتے ہیں کہ میں تو بندہ ہوں, بندوں کی طرح رہتا ہوں. یہ تعلیمات ہے ناظرین, یہ بھی نبی پاک کی سنت ہے. مگر کیا ہم اپنی زندگی میں کہیں انداز اپنے اندر پاتے ہیں؟ یہ غور کرتے جائیے گا کہ کیا اس سنت کا میرے ذات میں کوئی تعلق ہے بھی کہ نہیں, یہ بالکل اس کے اگینسٹ, اس کے بالکل اپوزٹ میں اپنی لائف گزار رہا ہوں. ایک اور حدیث پاک بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کبھی کبھی اپنے پیچھے سواری پر اپنے کسی خادم کو بھی اٹھا لیا کرتے تھے. جی ہاں, اپنی سواری پر اپنے پیچھے اپنے کسی خادم کو بٹھا لیا کرتے. ترمذی شریف کی روایت ہے کہ جنگ قریظہ کے دن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری کے جو جانور کی لگام تھی وہ چھال کی رسی سے بنی ہوئی تھی. بڑی سادگی, بڑی عاجزی, بڑی نارمل لائف. ناظرین آگے چلیے, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام غلاموں کی دعوت بھی قبول فرماتے تھے. جو کی روٹی اور پرانی چربی کھانے کی دعوت دی جاتی تھی, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ دعوت بھی قبول فرما لیتے تھے. مسکینوں کی بیمار پرسی فرماتے تھے, فقراء کے ساتھ ہم نشینی کرتے تھے, اپنے صحابہ کرام کے درمیان مل جل کر نشست فرماتے تھے. بتائیے نا, اپنے ملازمین, اپنے غلام, اپنے صحابہ کے ساتھ بالکل نارمل لائف گزارنا, یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. کیا ہم کبھی اپنے ملازمین کے ساتھ بیٹھتے ہیں؟ کیا غریبوں کے ساتھ بیٹھ کر کبھی کھانا کھایا؟ کبھی ان کو یہ محسوس نہ ہونے دیا ہو کہ میں بھی تمہاری طرح ہوں؟ سوچئے نا, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام عزت کے لیے کھڑے ہوتے تھے, انہیں گویا بنا فرماتے تھے. اور آج ہمارے لیے کوئی کھڑا نہ ہو, ہمیں برا لگ رہا ہوتا ہے کہ میں آیا اور عزت میں کھڑے نہیں ہوئے. بلکہ کچھ لوگ تو اتنے سخت دل ہیں, میں کیا کہوں, کہ ان کے سامنے ملازم ان کا بیٹھ نہیں سکتا. کھڑے رہو, سامنے کھڑے رہو, بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوتی, نگاہیں نہیں ملا سکتا کوئی. بتائیے نا, میرے آقا کا تو یہ انداز نہیں تھا کہ ہمیں کوئی امیر دعوت دے تو فوراً پہنچ جائے, اور کوئی غریب بیچارہ اپنے گھر بلائے تو ٹائم ہی نہیں ہوتا ہمارے پاس. پھر بندہ کہتا ہے یار بہت بیزی ہوں آج کل, آپ کو پتہ ہی ہے آج کل بڑا ذرا مصروف ٹائم چل رہا ہے. یہ بات تو کبھی کسی سرمایہ دار کو تو نہیں کہی ہم نے. اپنے دل سے پوچھے, میں سب کو نہیں کہہ رہا, جو ایسا کر رہے ہیں پلیز اپنے دل سے پوچھئے میں کیا کر رہا ہوں. کسی غریب آدمی کو, کسی جس کے کپڑے پرانے ہوں, میلا کچیلا ہو, جس کو بظاہر کوئی نہ پوچھتا ہوں, اپنے برابر میں کبھی بٹھاتے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی سواری پر اپنے پیچھے بٹھایا کرتے. بتائیے نا. اچھا, غریب صحابی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرتے کہ حضور گھر پہ آئیے, پرانی چربی اور کھجور کی دعوت ہے, مینیو بھی بتا دیا. نبی پاک ان کے گھر بھی تشریف لے. میں آپ کو صحیح بتاؤں ناظرین, زندگی میں
کبھی یہ پریکٹس کر کے دیکھ لیجئے، آپ کسی بہت بڑے مالدار سرمایہ دار کی دعوت میں نہ جائیں نا تو کوئی آپ کو شاید وہاں یاد نہیں کرے گا، کیونکہ پہلے ہی سینکڑوں ہزاروں لوگ پہنچے ہوئے ہیں، ایک پہلے ہی رونق لگی ہوئی ہے۔ مگر اگر کسی غریب، آپ کے اپنے ملازم، آپ کا غریب کوئی رشتہ دار ہو اور آپ کو بڑی محبت سے دعوت دے، آپ اس کے گھر چلے جائیں۔ بے شک کھانا ویسا نہیں ہوگا، یہ بتا دوں آپ کو، کھانا سادہ سا ہوگا، مگر اس میں پیار بہت ہوگا، اس میں ذائقہ بہت ہوگا، اس میں محبت بہت ہوگی، اس میں عزت بہت ہوگی۔ اور یقین کریں، کھاتے وقت منہ نہ چڑھائیے گا، بڑی رغبت کے ساتھ بڑے مزے سے کھائیے گا انشاءاللہ۔ اگر پسند نہ آئے تو کچھ کہیے گا مت، لیکن یقین کریں وہ غریب مسلمان ساری زندگی یاد رکھے گا کہ آپ اس کے گھر آئے تھے۔ تو پھر وہاں کیوں نہ جائیں جو ساری زندگی یاد رکھے، جو بعد میں دعائیں بھی دے۔ پلیز، نبی پاک کی سنت ہے آج، تکبر نہیں کرنا۔ اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگ جاتے ہیں ہم کہ جناب میں یہ ساری دولت، یہ شہرت، یہ نام، یہ میرا ہے، میرا کچھ نہیں ہے، یہ جو دیا ہے رب نے دیا ہے، یہ جب چاہے واپس لے سکتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جب چاہے وہ عزت دے اور جب چاہے ذلیل فرما دے، اس کا حکم ہوگا وہ ذلیل ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ تکبر کرنے والے رب کو سخت ناپسند ہیں۔ ناظرین، شیطان کے بارے میں تو سنا ہوگا نا آپ نے، کتنا بڑا عالم تھا، کتنا علم تھا، عبادت کے بھی ڈھیر لگے ہوئے تھے نا۔ بتایا جاتا ہے زمین کے چپے چپے پر اس نے سجدے کیے ہوئے تھے، جنت کا خزانچی تھا۔ کیا کیا تھا اس نے؟ عاجزی کا اپوزٹ جو ہے وہ تکبر ہے، پراؤڈ۔ شیطان نے ایک ہی بار تو تکبر کیا کہ جب اس سے کہا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں تو سارے فرشتے سجدے میں چلے گئے نا، اکیلا شیطان تھا جو سجدے میں نہیں گیا۔ اور جواب میں کیا کہا اس نے کہ میں اس سے بہتر ہوں، انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ اے اللہ، تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور آدم کو تو مٹی سے بنایا ہے، میں بہتر ہوں۔ اسی کا نام تو تکبر ہے ناظرین۔ ہوا کیا؟ راندہ درگاہ کر دیا گیا، بارگاہ سے نکال دیا گیا۔